اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ بِهَا۔ یہ میں نے آیتوں کے کچھ جملے سنائے، ان سب میں یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں دیں۔ مومن کون ہیں؟ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اے میرے حبیب ان کے مال سے لے کر ان کو پاک کرو، یعنی ان کی زکوٰۃ لے کر آگے مستحقین کو دو اور ان کو پاک کرو، ان کو نبی ہمیں پاک کرتے ہیں، نبی مزکی ہیں، نبی ہمیں پاک وَيُزَكِّيهِمْ قرآن میں موجود۔ میں آیتیں سنا رہا ہوں دو اور اس کے بعد پھر گفتگو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا آل عمران، سورہ آل عمران، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، وہ کنجوسی کرنے والے اللہ نے دیا ان کو مال، اس میں کر رہے کنجوسی، تو اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ساتھ کیا فرمایا؟ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے دیا، ہمارا کوئی کمال نہیں، تو رب نے دیا اپنے فضل سے، اس میں کنجوسی نہ کرو۔ جو کنجوسی کرتے ہیں، یہ کنجوسی کرنا ان کے لیے بہت برا۔ جو مال جس میں کنجوسی کر رہے ہیں، وہ مال جمع کیا ہوا ہے، وہ بھی ان کے لیے اچھا نہیں۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا، قیامت کے دن ان کے گلے کا پھندا بنایا جائے گا۔ ایک آیت، اب دوسری آیت سنیں۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ۔ اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، محبوب انہیں خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی، کہ جس دن یہ سونا چاندی، یہ جو مال جمع کیا ہوا، یہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں، ان کی کروٹیں، ان کی پیٹھیں، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، جس میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اب چکھو مزہ جوڑ کے رکھنے کا۔ پتہ کیا چلا؟ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے مال سے ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ آؤ حدیثیں سنیں۔ مسلم اور بخاری شریف میں کملی والے آقا، رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ تعالیٰ جس کو مال دے
اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال جس کی زکوٰۃ نہیں دی گنجے سانپ کی شکل میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی اور وہ سانپ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ سانپ اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں ہوں وہ تیرا مال جس کی تو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ سوچ رہے ہیں، سن رہے ہیں؟ اگلی سنے بات، طبرانی میں، ابن حبان میں، ابن خزیمہ میں روایت موجود، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ راوی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جس مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کی گئی قیامت کے دن وہ مال اژدہا بڑا سانپ بن کر منہ کھولے اس کی طرف دوڑے گا۔ جس نے زکوٰۃ نہیں دی تو وہ شخص بھاگے گا، ڈر کر سانپ سے بھاگے گا، اژدہا اس کے پیچھے جائے گا۔ بندے کو کہا جائے گا لے اپنا خزانہ جو چھپا کر رکھا تھا، تو فرمایا جب اژدہا پیچھے دوڑے گا تو بندہ پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا بے زکوٰۃ مال ہوں، جس کی تو نے زکوٰۃ نہیں دی وہ مال ہوں جو تو چھوڑ کے مر گیا تھا۔ تو بندہ دیکھے گا کہ اب میرے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے، یہ اژدہا میرا پیچھا کیے جا رہا ہے، تو وہ خود ہی اپنا ہاتھ اس کے منہ میں ڈال دے گا۔ وہ اژدہا اس کا ہاتھ چبائے گا اور پھر سارا بدن چبا جائے گا۔ سنا آپ نے؟ سنا؟ کچھ سمجھ آئی بات؟ بزار میں، بیہقی میں حدیث موجود، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملے گا اسے تباہ کر دے گا، یعنی زکوٰۃ دی نہیں مال میں ملی رہی تو اصلی بھی چلا جائے گا۔ طبرانی میں حدیث موجود، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خشکی اور تری میں جو مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے ہی تلف ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں گڑبڑ کی ہے اسی لیے جاتا ہے۔ بعض کا معاملہ اور ہے، ان کا امتحان ہوتا ہے، سب جو لوگ نہ سمجھ لینا۔ طبرانی میں حدیث موجود، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی، وہ کہتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس بہانی میں حدیث موجود، جو نماز ادا کرے اور زکوٰۃ نہ دے اس کا کوئی عمل اس کے کام نہیں آئے گا۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں مال کی محبت اور عہدہ ہو، حب شرف، میں پہچانا جاؤں، میری عزت ہو، نام ہو، لوگ مجھے جناب پہچانے، یہ مال کی محبت، میرے پاس جناب کوٹھیاں ہو جائیں، مال ہو جائے۔ فرمایا حب مال اور حب شرف آدمی کے دین کو ایسا تباہ کرتی ہے، 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں وہ اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی یہ مال کی محبت اور عہدے کی ہوس انسان کو برباد کرتی ہے۔ مسند احمد میں حدیث پاک موجود، دھیان سے سن لیں، میں پھر کہہ رہا ہوں توجہ سے سن لیں۔ مسند احمد میں روایت موجود، حرام مال سے خیرات قبول نہیں ہوتی۔ کون سے مال سے؟ زور سے۔ رشوت ہے، بھتہ ہے، ناجائز منافع خوری ہے، جعلی چیزیں بنا کے بیچی ہیں، حرام مال کسی طرح نہیں جی میں اس میں سے جناب لوگوں کو عمرے کراؤں گا، حج کراؤں گا، میں دیگیں کھلاؤں گا، حرام مال سے خیرات قبول۔ جس کے پاس حرام مال ہے وہ بغیر ثواب کی نیت کے غریبوں کو دے دے تاکہ اس پر وبال نہ رہے، اپنے آپ سے دور کر دے۔ سنیں، حرام سے صدقہ کرے گا تو قبول نہیں ہوگا، خرچ کرے گا تو برکت نہیں ہوگی،
چھوڑ کے مرے گا تو سامان جہنم ہے۔ سنا سنا کیا حال ہے ہمارا؟ اوپر کی کمائی، بھتہ، گورنمنٹ بھی کک بیک، سارے کے سارے لگے ہوئے، پیسہ آ جائے، بس پیسہ آ جائے۔ اس پیسے کی محبت نے بلا دیا کہ حرام کیا ہے اور اب میں آپ کو اس کا ذرا اپنے الفاظ میں بہت سخت لفظ سنانے لگا ہوں آپ کو۔ حرام مال سے خیرات کرنا ایسا جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھونا۔ کپڑا پہلے ہی ناپاک ہے، اس کو پیشاب سے دھوئیں گے اور کیا ہو جائے گا؟ جی بس یہ ہے۔ اور جو حرام کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہے۔ کیمیائے سعادت میں امام غزالی نے نقل کیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا آدمی کا دین محفوظ نہیں ہوگا، نہیں رہے گا، جگہ جگہ بھاگے گا، خود کو یوں چھپاتا پھرے گا جیسے لومڑی خود کو چھپاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا زمانہ کب آئے گا؟ فرمایا جب روزی بغیر گناہ کے نہیں ملے گی، یعنی اس کے حاصل کرنے کے طریقے حرام ہو جائیں گے۔ فرمایا اس وقت لوگوں سے علیحدہ رہنا حلال ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے ہمیں نکاح کا حکم دیا ہے، گھر بسانے کا حکم دیا ہے، بیوی بچے ہیں، تو ہم لوگوں سے علیحدہ جنگل میں اکیلے کیسے؟ تو فرمایا اس وقت آدمی کی ہلاکت یا تو اس کے ماں باپ کے ہاتھ سے ہوگی، اگر ماں باپ زندہ نہیں ہیں تو پھر بیوی بچوں کے ہاتھ سے ہوگی، وہ بھی نہیں ہوں گے تو رشتہ داروں کے ہاتھ سے وہ ہلاک ہوگا۔ وہ اسے کہیں گے تیرے پاس ہے کیا؟ دیکھ دوسرے اتنا کما رہے ہیں، تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس سے فرمائشیں کریں گے، ایسی چیزیں مانگیں گے جو وہ اپنی تنخواہ یا کمائی میں سے لا نہیں سکتا، نتیجے میں وہ رشوت لے گا، بھتہ لے گا، خود بھی برباد ہوگا اور فیملی کو بھی۔ صحیح ہے یا نہیں؟ ہو رہا ہے ایسا یا نہیں؟ اونچی مجھے فون چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، آپ فرمائشیں پوری کرنے کے لیے حرام کر رہے ہیں۔ بیہقی میں روایت موجود، میں نے یہ حدیث جب پہلی بار پڑھی تھی تو مجھے کتنی دیر تک ہوش نہیں آئی تھی، اور اب بھی جب پڑھتا ہوں اندر سے کانپ جاتا ہوں۔ حدیث کیا ہے؟ قیامت کے دن بندہ قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک اس سے 4 باتیں نہیں پوچھ لی جائیں گی، ہر بندے سے پوچھی جائیں گی۔ عمر کس کام میں گزاری، زندگی کس کام میں گزاری، جوانی کیسے گزاری، مال کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ کیا حال ہے ہمارا؟ سارے مگن ہیں، بس جی بیڑا پار، کبھی نہیں سوچا ہم کر کیا رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بخاری شریف میں حدیث فرمایا ایسا زمانہ آئے گا آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ کہاں سے چیز آ رہی ہے، کہاں سے حاصل کر رہا ہے، یعنی حلال حرام کی پرواہ نہیں کرے گا۔ فرمایا اللہ کی قسم، اللہ اس شخص کے صدقے کو قبول نہیں فرماتا جس کے رشتہ دار اس کے سلوک کرنے کے محتاج ہوں اور یہ غیروں کو دیتا پھرے۔ قیامت میں اللہ اس کی طرف نظر نہیں فرمائے گا۔ آپ کے رشتہ داروں کو ضرورت ہے، آپ ان کو مدد نہیں کر رہے، غیروں کو کر رہے ہیں تاکہ آپ کا نام ہو، وہ آپ کو سلیوٹ کریں۔ تو جن کو دینا تھا، ایک تو صلہ رحمی ہوتی اور دوسرا جو زیادہ حقدار تھے مگر ان کو نہیں دے رہے، تو اللہ ایسے لوگوں کی طرف نظر نہیں فرمائے۔